بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، کچھ اعمال کب بندے اور خالق کے درمیان رابطہ بحال کر دیتے ہیں کسی کو گمان تک نہیں ہوتا۔ فاسق و فاجر اللہ کے چنیدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال یہ واقعہ جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک سعودی شہری اپنے دوست کا دل دہلا دینے والا واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آنسوؤں کی لڑی بن گئی۔ ایسا ہونا فطری عمل تو تھا ہی، لیکن اس کا پس منظر کچھ اس سے بھی زیادہ افسوسناک اور دلدوز تھا۔ تفصیل بتاتے ہوئے سعودی شہری نے بتایا کہ میرا دوست جو اللہ کو پیارا ہو گیا، ہمارا بچپن ریاض میں اکٹھے گزرا۔ سعودی عرب میں تب تک اتنی مالی خوشحالی نہیں تھی۔ ہم لوگ صبح سے لے کر شام تک اکٹھے رہتے کیونکہ ہم محلے دار تھے۔ سکول اکٹھے جانا آنا ہوتا تھا۔ میرا دوست آوارہ منش طبیعت کا تھا۔ لڑائیاں جھگڑے معمول کا کام تھا۔ میں کوشش کرتا کہ کسی سے جھگڑا نہ ہو اور گھر کوئی شکایت نہ پہنچے۔ بچپن بہت ہی تیزی سے گزر گیا۔ نوجوانی کا دور شروع ہو گیا۔ ہمارے گھروں میں مذہبی ماحول رچا بسا ہوا تھا۔ نماز باجماعت پڑھنا لازمی تھا۔ اس کے بغیر گھر میں لعن طعن اور بے عزتی خواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ میں نماز کا وقت ہوتا تو مسجد چلا جاتا۔ میرا دوست گلیوں میں ٹہل کر میرے واپس آنے کا انتظار کرتا رہتا۔ نہ جانے کیوں وہ مسجد کے قریب جانا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ نماز بالکل نہیں پڑھتا تھا۔ حالات نے پلٹا کھایا۔ سعودی عرب میں معاشی خوشحالی کا دور دورہ شروع ہوا۔ تب تک میں اپنے دوست سے ہر روز ملا کرتا تھا۔ پھر بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئیں۔ میرے والد نے ریاض شہر کے ایک پوش علاقے میں گھر بنا لیا۔ ہم لوگ اپنے نئے گھر میں منتقل ہو گئے۔ میرا دوست بھی اپنے پرانے محلے سے اندرون شہر کسی اچھی آبادی میں منتقل ہو گیا۔ 4 سے 5 سال کے عرصہ کے بعد ملاقات ہوئی تو میرا دوست بہت ساری بری عادات کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ بکریوں کا بیوپاری تھا اور اچھی خاصی انکم تھی۔ پیسے کی رہل پہل تھی۔ شراب، کباب اور شباب کا رسیہ تھا۔ دین سے نابلد، اپنی موج میں گم یہ نوجوان پیسے کی مستی میں اور بھی بدمست ہو چکا تھا۔ شادی شدہ تھا اور بچے بھی اللہ نے دیے، لیکن مکہ کے نام سے خوف کھاتا تھا۔ جب میل جول شروع ہوا تو بارہا عمرہ یا زیارات کے لیے جاتے ہوئے میں نے اپنے دوست کو ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے رفو چکر ہو جاتا۔ 35-38 کی عمر گزار چکا تھا، لیکن کبھی مکہ شہر کی حدود میں داخل نہیں ہوا اور نہ ہی مدینہ الرسول میں یعنی مدینہ منورہ۔ اپنی بری عادات اور بری صحبت کے سبب پیسہ بھی برباد ہو گیا، کاروبار درہم برہم ہو گیا، لیکن کوئی بھی موقع ایسا نہ ہوا کہ میرا ارادہ ہوا سفر مکہ کا اور میں نے اپنے دوست کو ترغیب یا دعوت نہ دی ہو۔ ہر بار وہ مجھے ٹال دیتا، اس بار نہیں، اگلی بار جاؤں گا۔ اب اللہ کی حکمت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک بار پھر میرا ارادہ ہوا عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ جانے کا۔ میں اپنے دوست سے ملا اور کہا عمرہ کرنے چلتے ہیں۔ وہ مان گیا، کہنے لگا ایک شرط پر جاؤں گا، میرا سارا خرچ تم اٹھاؤ گے۔ میں نے یقین دلایا ایسا ہی ہوگا، تم جو چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اس شخص نے اللہ ارحم کہا۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا ہم لوگ مکہ پہنچے، شام کا وقت تھا۔ میں نے اپنے دوست کی رہنمائی کی، ہم نے عمرہ ادا کیا، بال کٹوائے، نہائے، احرام کھولے، کپڑے پہنے، مسجد الحرام سے باہر آئے، کھانا کھایا۔ میں نے ایک ہوٹل کا کمرہ لیا۔ تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی ہم لوگ فوراً سو گئے۔ فجر کے وقت میری آنکھ کھلی، مسجد الحرام میں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے دوست کو جگایا تو ہڑبڑا کر اٹھا۔ فجر کی نماز اس نے کبھی زندگی میں پڑھی نہیں تھی، لیکن وہ حشاش بشاش نماز کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم دونوں مسجد پہنچے، فجر کی نماز ادا کی، کچھ دیر مسجد میں رہے۔ سورج جب ذرا اونچا ہوا تو ناشتہ کرنے کے لیے مسجد سے باہر آئے۔ ناشتہ کے دوران میں نے اپنے دوست سے کہا کہ ظہر کی نماز حرم میں ادا کر کے ہم لوگ واپس ریاض کے لیے روانہ ہوں گے۔ میرے دوست نے اسبات میں سر ہلایا۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ظہر کی نماز کے لیے حرم مکی میں اذان گونجی۔ میں اپنے دوست کے ساتھ مسجد الحرام میں نماز کی ادائیگی کے لیے پہنچا۔ نماز ظہر ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے اپنے دوست سے کہا چلیں، کہنے لگا تھوڑی دیر رکو، میں مسجد میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ میں خاموش ہو گیا۔ 20-25 منٹ کے بعد میں نے کہا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا میں 2 رکعت نفل ادا کر لوں، جانے کب توفیق ہو۔ میں برابر میں بیٹھا رہا۔ اس نے نفل کی نیت کی، نماز پر کھڑا ہوا، پہلی رکعت پڑھی، دوسری رکعت کے سجدے میں گیا تو سجدہ معمول سے ذرا لمبا ہوا۔ مجھے تعجب ہوا، میں نے آواز دی، کوئی حرکت نہ ہوئی۔ اطراف کے زائرین بھی جمع ہو گئے۔
جب ہاتھ لگایا تو میرا دوست جان جہان آفرین کے سپرد کر چکا تھا۔ مجھے اپنے دوست پر رشک آ رہا تھا۔ دیگر زائرین کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے ایسی خاتمہ بالایمان کی دعائیں کر رہے تھے۔ میں نے اپنے دوست کے اہل خانہ سے رابطہ کیا کہ جنازہ ریاض لانا ہے یا مکہ میں ہی دفن کرنا ہے۔ رات گئے اس کی فیملی اور بھائی رشتہ دار بھی مکہ پہنچ گئے۔ سرکاری کارروائی کے بعد دوسرے دن اس کی میت مکہ کے ایک قبرستان میں دفن کر دی۔ میرے دل میں ایک بات رہ گئی، یا اللہ اس کی کون سی ایسی نیکی یا عمل ہے جو یہ تیرا محبوب ٹھہرا اور اس قدر قابل رشک موت پائی۔ 2 سے 3 ماہ میں اسی کشمکش میں رہا۔ ایک مرتبہ اس کے اہل خانہ سے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ آخر کون سا ایسا عمل تھا کہ اللہ نے اتنی اچھی موت دی۔ میرے دوست کی اہلیہ نے بتایا، میرے شوہر کا کوئی ایسا خاص عمل تو تھا نہیں، ہاں البتہ ہمارے پڑوس میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میرا شوہر باقاعدگی سے اس عورت اور اس کے بچوں کی کفالت کرتا تھا۔ جب کبھی بھی میری پڑوسن سے بات چیت ہوتی تو وہ ایک دعا کرتی تھی کہ اللہ اس کا خاتمہ بالایمان کرے۔ شاید یہی ایک عمل تھا، اللہ نے میرے شوہر کو قبول کیا اور اس کا خاتمہ بالایمان ہوا۔ حاصل بحث اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور لوگوں کے بارے میں قیاس نہ کریں، اندازے نہ لگائیں کون اللہ کا مقرب ہو جائے، یہ اللہ کی رحمت اور حکمت ہے۔ اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتیں اور فضل و کرم کرے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں۔ وما علینا الا البلاغ۔